سب پوتے پوتیوں کے سامنے ماریں اور پھر اس کو جا کے ٹارچر کریں, نامعلوم افراد پکڑ کے اس کو ٹارچر کریں, یا شہباز گل کو ننگا کر کے الٹا لٹکائیں. یہ کہیں کسی معاشرے میں کسی کی جرت نہیں جدھر انصاف ہوتا ہے. جب ایک معاشرے میں ظلم ہوتا ہے تو کوئی حفاظت نہیں کرتا کمزور کی. ایکس پرائم منسٹر کو قتل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, گولیاں لگتی ہیں, اپنی ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا کیونکہ طاقتور لوگ وہ قانون کے اوپر ہیں, وہ قانون کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. یہاں جب تک آپ ان سب کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے, یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں پھر سے اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ یاد رکھیں کہ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے جو بات کہی تھی کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب طاقتور جرم کرتا ہے تو اس کو پکڑا نہیں جاتا, وہ پکڑ نہیں سکتی, اور صرف چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں, وہ تباہ ہو جاتی ہیں. یہ سارے یاد رکھنا, یہ حدیث اپنے ذہن میں ڈال لو. آج اگر دنیا میں دیکھ لیں جو قومیں تباہ ہو رہی ہیں وہ انصاف نہیں ہے. جو قومیں خوشحال ہیں ساری جگہ کے اوپر آپ کو انصاف نظر آئے گا. ان کا قانون بڑے طاقتور اور کمزور کو ایک برابر سمجھتا ہے, اس لیے وہاں خوشحالی ہے. ہمارے لوگ کس طرح کی مر کے ویزے لے کے کشتیوں میں رات کو بچاری, ایک جس طرح ہماری ایک ہاکی پلیئر ڈوب گئی, کیونکہ وہ جانا چاہتے ہیں ان ملکوں میں جدھر انصاف ہے. کیونکہ جن ملکوں میں نا انصافی ہے وہاں تو غربت ہے. ساری دنیا اٹھا کے دیکھ لیں. تو یہ ہے ہماری جنگ. میں صرف آپ کو بار بار بتانا چاہتا ہوں, آپ تحریک انصاف کے کارکن ہیں, آپ نظریاتی لوگ ہیں. حقیقی آزادی ہے کیا؟ حقیقی آزادی آج ہم سب جو جدوجہد کر رہے ہیں, ہم اپنے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنے کی اس لیے ہم لگے ہوئے ہیں سب. ہم یہ جو ساری ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی, جو ذل شاہ نے شہادت دی, یہ سارے اس چیز کے لیے ہیں. جو ہمارے لوگوں نے جیلوں میں وقت گزارا, جن کے اوپر تشدد کیا گیا, ہم ایک آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور یہ ہماری جنگ وہ ہے جو ایک پرامن جنگ ہے. ہم کوئی توڑ پھوڑ نہیں کر رہے, بندوقیں نہیں اٹھا رہے. ہماری کوشش ہے کہ بیلٹ کے ذریعے, ووٹ کے لیے ذریعے ہم اس ملک میں تبدیلی لے کے آئیں. اور مشکل یہ ہے کہ جو ہمارے مخالف ہیں, وہ جس طرح بچپن میں زمان پاک میں بار بار کہتا ہوں ہم کرکٹ کھیلتے تھے, تو جب وہ ٹیم ہار رہی ہوتی تھی وہ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جاتی تھی. آج یہ حال ہوا ہے ان کا, وکٹیں اٹھا کے بھاگ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں واپس آؤ, میچ کھیلنا چاہتے ہیں, ہم بھاگ رہے ہیں سارے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی الیکشن شروع ہوئے, میں آج گورنمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ان سب کو ای سی ایل پہ ڈالنا, کیونکہ انہوں نے بھاگ جانا ملک چھوڑ کے. پیسہ تو ان کو باہر پڑا ہوا ہے, ان کا پاکستان میں کیا لینا دینا ہے. تو ان کو ای سی ایل پہ رکھ کے الیکشن کروانا, کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ ملک سے بھاگ جائیں. اور میں آخر میں فیصل جاوید آپ کو, ابرار آپ کو, اور نجم شراز آپ کو خاص طور پہ میں آج آپ کو اسپیشلی خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے آ کے لوگوں کو جس طرح موٹیویٹ کیا, لوگوں کو آپ نے انٹرٹین کیا. نجم شراز جس طرح آپ نے رمضان کی افطاریوں کے اوپر نعتیں پڑھی, حمد پڑھی, لوگوں کو بتانے کی کوشش کری کہ ہم انسان اور جانور میں فرق کیا ہے. انسان تو دنیا, جانور بھی آ کے دنیا میں وہ بھی کھا پی کے بچہ پیدا کر کے چلا جاتا ہے. انسان تو وہ ہوتا ہے جس کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے زندگی میں. جب تک آپ میں